بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایک دوست انعامی اسکیموں میں حصہ لیتا رہتا ہے۔ چھوٹے بڑے کئی انعام بذریعہ قرآن اندازی اس کے نکل چکے ہیں۔ وہ ہر چیز کے ریپر گھر میں محفوظ کر لیتا ہے، صابن، چائے کے ڈبے اور بسکٹ وغیرہ کے ریپر۔ اس طرح بے شمار اشیاء کے ریپر اس کے گھر میں ذخیرے کی صورت میں موجود رہتے ہیں۔ سگریٹ کے خالی پیکٹ بھی وہ جمع کرتا ہے۔ یہ بھی ایک چسکا ہے۔ مفت میں موٹر سائیکل، واشنگ مشین، دیگر اور چھوٹے بڑے انعامات وہ لے چکا ہے۔ چسکا یا عادت کوئی بھی ہو، آدمی کی گٹی میں پڑ جائے تو مشکل سے جاتی ہے۔ انعام بھی تحفے کا درجہ رکھتا ہے۔ کباڑیوں کے پاس کباڑ کا جو ڈھیر لگا ہوتا ہے، اس ڈھیر میں بہت سے نایاب قیمتی ریپر پڑے رہتے ہیں۔ کباڑی ان ریپروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے بہت کم ہوتے ہیں، پھر ڈاک کے لفافے بھی اسکیم میں حصہ لینے کے لیے خریدنے پڑتے ہیں۔ انعام نہ نکلے تو تمام بھیجے گئے لفافے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسری اہم اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کباڑی ویسے بھی امیر ہوتے ہیں۔ ان کا لاکھوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تھال میں یا تھیلے میں نوٹوں کے بنڈل رکھ کے وہ اونے پونے کباڑ خریدتے ہیں، اور جب کباڑ کا ٹرک بھر کے بیچتے ہیں تو لاکھوں روپے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اسکیموں میں حصہ لیں؟ انہیں ویسے بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ لاکھوں کا کاروبار اور ٹیکس سے مستنشع کاٹ کباڑ کے ڈھیر کو دیکھ کے گورنمنٹ افیسر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ کاروباری نقطہ نظر اور کروڑوں کی آمدنی کو مد نظر رکھا جائے تو کباڑیوں پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ بہر کیف ان کے میلے کچیلے لباس ان کی غربت کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے ابھی تک وہ ٹیکس سے بچے ہوئے ہیں۔ کباڑی صاف ستھرا لباس بھی پہنتے ہیں۔ بات کباڑ پر ختم ہوتی ہے کہ کاٹھ کباڑ اور نوٹوں کے انبار کب ٹیکس کے لیے ان کی طرف توجہ دے گی۔ ہماری سرکار۔ ایک روز موسم بڑا سہانا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں اور میرا دوست ایک سڑک کے کنارے مٹر گشت کرتے ہوئے سیر کے انداز میں چلے جا رہے تھے۔ چونکہ بازار سے پہلے دکانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو چند کباڑیوں کے اڈے نظر آئے۔ سڑک کے ایک طرف 2 کباڑیوں کے گودام تھے، دوسری طرف 3 اڈے تھے۔ کاٹھ کباڑ کا بیوپاری جا رہا تھا۔ شان پورا ردی کاغذ لینے والے چند ٹھیلا باندھ کباڑ تول رہے تھے۔ کباڑی کرسیوں پر براجمان تولے گئے، سامان کا حساب کر کے رقوم ادا کر رہے تھے۔ ایک جگہ کباڑ کا بڑا سا ڈھیر پڑا تھا، اس کے اوپر معروف کمپنی کا چائے کا خالی ڈبہ پڑا تھا، بالکل نواں نکور فریش، جس کی قیمت غالباً 190 روپے تھی۔ اس طرح کے نئے ریپر میرے دوست کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے تھے۔ جب کوئی کمپنی بذریعہ قرآن اندازی انعامات کا اخبارات رسال ٹی وی کے ذریعے اعلان کرتی تھی، میرا دوست فوراً گھر میں موجود ریپروں یا ڈبوں پر نام و پتہ، شناختی کارڈ نمبر، موبائل فون لکھ کے ڈراپ باکس میں ڈال دیتا تھا۔ بیچے تو کئی لوگ ہوں گے، لیکن ان میں سے میرے دوست کی انٹریاں زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے کوئی نہ کوئی انعام اس کے نام نکل آتا تھا۔ مفت کے جمع شدہ ریپر اس کے انعام یافتگان میں شامل ہونے کا سبب بن جاتے تھے۔ یوں وہ ریپروں یا ڈبوں کے حصول کے لیے دکانوں یا جنرل سٹوروں سے متعلقہ کمپنی کے شیاء قیمتاً خریدنے سے بچ جاتا تھا، اور مفت کے جمع شدہ ریپروں سے انعام بھی ڈسٹریبیوٹرز کمپنی سے وصول کر لیتا تھا۔ انعام دینے والی کمپنیاں اس طرح کے بیر پھیر سے واقف ہونے کے باوجود انعام یافتہ شخص کو لازمی انعام سے نوازتی ہیں، کیونکہ ان کی کمپنی کے ریپر پر یہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ سودا خرید کے ریپر بھیجا گیا ہے یا کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا گیا ہے۔ جس طرح گورنمنٹ کا نوٹ کارآمد ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کو سڑک پر پڑا ہوا ملے یا تنخواہ کی مدد میں ملے، ہر دکان پر وہ نوٹ چلتا ہے۔ اسی طرح ہر کمپنی کا ریپر بھی مستند ہوتا ہے۔ آپ دکان سے مال خرید کے خالی ریپر بھیجیں یا کچرے کے ڈھیر سے اٹھائیں، ریپر کٹا پھٹا اور مشکوک میلا کچیلا نہ ہو تو آپ کی انٹری قابل قبول، ورنہ ساری محنت فضول۔ میرے دوست کی طرح ہزاروں لوگ مفت کے ریپر اور ساشے بھیج کے انعام لے لیتے ہیں۔ عوام کی اس دیدہ دلیری اور ہیرا پھیری پر اب کئی کمپنیاں ہوشیار ہو گئی ہیں۔ اب یہاں تو نئے مال پر ستارے کا نشان بنا کے وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ سنہری ستارے والا ریپر فوری بھیجیں اور قرآن اندازی کے ذریعے لاکھوں کا انعام حاصل کریں، یا پھر ڈبے میں کوپن ڈالا جاتا ہے، ڈبہ کھول کے کوپن نکالیں اور نام پتہ، شناختی کارڈ نمبر لکھ کے پی او باکس نمبر پر بھیج دیں یا ڈسٹریبیوٹر کے پاس کوپن جمع کرائیں۔ اس اسکیم سے میرے دوست جیسے مفت ہو رہے پرانے بغیر نشان والے ریپر بیچنے سے محروم رہتے ہیں۔
یوں کمپنی کی سیل بڑھ جاتی ہے اور میرے دوست جیسے مفت ہوڑے بھی چل بازی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اس طرح انعام ملتا ہے صحیح حقداروں اور خریداروں کو۔ چائے کمپنی کا خالی ڈبہ دیکھ کر میرے دوست کی ریپر جمع کرنے والی رگ پھڑکی، وہ کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھا اور اس کے اوپر سے خالی ڈبہ اٹھا لیا۔ کباڑی کی نگاہ ادھر ہوئی تو اس نے آواز دی، انکل یہ ڈبہ رکھ دیں۔ کباڑی کی آواز سن کر میرے دوست کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، بے عزتی کا سب کو ڈر ہوتا ہے۔ کباڑی کی آواز پر دوسرے کباڑی میرے دوست کی حالت اور بغلاہٹ سے لطف لینے کی خاطر میرے دوست کو تکنے لگے۔ میرے دوست کی غلطی یہ تھی کہ اس نے بلا اجازت یہ حرکت کی تھی جو کباڑی کو ناگوار گزری۔ ڈبہ بھی معمولی تھا، کوئی قیمتی چیز نہ تھی، لیکن وہ کباڑی کا کباڑ تھا، اس کی ملکیت، مالی کی مرضی معمولی بات پر ٹوک دے۔ کباڑی کی آواز اور دوسرے کباڑیوں کی توجہ نے میرے دوست کے اوسان ہتا کر دیے۔ میرا دوست بلا کا عیار اور تیز ترار تھا، اچانک اس نے اس مسئلے سے نمٹنے کا حل تلاش کر لیا۔ عزت بچانا اور چکر چلانا اس کے لیے لازم ہو گیا تھا۔ اس نے کباڑی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ کباڑی کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ میں بھی دوست کے قریب جا کے کھڑا ہوا کہ دیکھوں تو اس معاملے کو وہ کیسے حل کرتا ہے۔ میرے دوست نے چائے کا خالی ڈبہ کباڑی کو دکھاتے ہوئے لفظ کمپنی کے نام پر انگلی رکھی اور اس سے کہا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کباڑی پڑھا لکھا تھا، پینسل کاپی اس کے پاس تھی۔ اس نے میرے دوست سے کہا، جناب یہ سپریم لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست نے دوسرا سوال کیا، اگر سپریم کا سپ ہٹا دیا جائے تو کیا بچے گا؟ کباڑی بولا، سپ ہٹانے کے بعد ریم بچے گا۔ میرے دوست نے کہا، ریم کے رکے اوپر کاف لگا دیا جائے تو لفظ کیا بنے گا؟ کباڑی بولا، کاف لگانے سے لفظ کریم بنے گا۔ میرے دوست نے پوچھا، کریم اور رحیم یہ دو نام کس کے ہیں؟ کباڑی بولا، رحیم میرے چاچا کا نام تھا اور کریم صاحب میرے والد کا نام تھا۔ میرا دوست بولا، غلط، بالکل غلط کہہ رہے ہو۔ انسانوں کے نام رحیم کریم نہیں ہوتے۔ اس فانی دنیا میں جتنے لوگوں کے نام رحیم کریم ہیں ان کے ساتھ عبدل لگتا ہے، یعنی عبد الکریم عبد الرحیم، یعنی رحیم کریم اللہ کے نام ہیں۔ یہ اس کے دو صفائی نام ہیں۔ رحمان بھی صفاتی نام ہے۔ جب والدین کسی بچے کا نام رحیم کریم رحمان رکھتے ہیں تو عبدل کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تمہارے والد کا نام عبد الکریم اور چاچا کا نام عبد الرحیم ہوگا، یعنی رحیم کریم کے بندے۔ کباڑی بولا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کے نام عبد الکریم اور عبد الرحیم تھے۔ میرا دوست بولا، لفظ سپریم کا سپ ہٹاؤ، آر پر کاف لگاؤ تو لفظ کریم بنتا ہے۔ سپ ریم کے 3 لفظ ریم مقدس الفاظ ہیں، صرف کاف کی کمی ہے اور یہ مقدس حروف کباڑ پر پڑے ہیں۔ ایسے مقدس حروف کو کباڑ پر ڈال کے تم آرام سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، لفظوں کی بے ادبی کرنے کے تم مرتکب ہوئے ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم مفت میں گناہ گار ہو رہے ہو۔ تم پر یہ لازم ہے کہ ایسے الفاظ کا احترام کرو اور ان کو بلند جگہ پہ ادب سے رکھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کباڑی نے ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنی پیٹھ کھجائی اور بولا، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ میری غلطی ہے، آپ یہ ڈبہ لے جائیں اور کسی اونچی جگہ رکھ دیں تاکہ مقدس الفاظ کی یہ بے حرمتی نہ ہو۔ میں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میں لے جاتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا ورنہ گناہ گار ہوتے رہو گے۔ میرا دوست بولا۔ پھر اس نے کباڑی سے ہاتھ ملایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ میں نے راستے میں پوچھا، یہ سب کیا چکر ہے؟ میرا دوست بولا، میں یہ فلسفہ پیش نہ کرتا تو میری بے عزتی ہو گئی تھی۔ ظالم کا بچہ بڑا سیانہ بن رہا تھا۔ ڈبہ رکھ دو جی، ڈبہ واپس رکھنا میری بے عزتی تھی، ویسے میں نے اسے کچھ غلط نہیں کہا۔ مقدس الفاظ کا ادب کرنا ہم سب پر فرض ہے، میرا دوست بولا، اور میں سب کچھ سمجھ کے گردن ہلاتے رہ گیا۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ بے شک اس طرح کی معاشرے میں بہت سی چیزیں لوگ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے آتی ہیں، بس ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کیا کرتا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ جزاک اللہ۔